الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین نبسنے والے جملہ میری اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار کی نشریات انوار رمضان 89 نیوز کی اسکرین پر۔ آپ جانتے ہیں کہ روز ہم ایک موضوع کا بھی انتخاب کرتے ہیں اور تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ مختلف شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، فاؤنڈیشنز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، نعت خواں حضرات بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے بریک سے پہلے ہماری اس نشریات کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا، قاری قرہ شفیق الرحمان صاحب نے آغاز کیا۔ اور ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع ہے کہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کس طرح ہمیں ادا کرنی ہے، اور اللہ نے نماز کے ساتھ ہی کیوں زکوٰۃ کا ذکر کیا، تفصیلی انشاءاللہ اس پہ آج بات کی جائے گی۔ اور معاشرے کے اندر جو اس حوالے سے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں شامل کر لی ہیں، اس سے بھی بات کریں گے اپنے پینل کے ساتھ۔ آج کا پینل بہت مدلل پینل ہے ہمارا الحمدللہ، اور جو شخصیات آپ کو سکھاتی ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آج جو ہمارے پاس عالم دین ہیں وہ علم کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ شب و روز علم کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، نہ صرف لوگوں کو دین سکھاتے ہیں بلکہ الحمدللہ انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں، اور لوگوں کو ان کے بچے جو ہیں، ہمارے جو مستقبل کا جو فیوچر ہے اسے بھی تیار کر رہے ہیں۔ بہت معروف اسکالر ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے آنے کا قبلہ بہت شکریہ۔ الحمدللہ آپ ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں آسرا کے نام سے، اس سے بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد ارشاد صوفی صاحب، آپ جو ہیں وہ صحافت سے وابستہ ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور آپ کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز بھی آپ کی نظر آتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اس کو بڑی دیر سے چلا رہے ہیں۔ کم وسیلہ لوگ جو ہیں، کم وسیلہ جو طالب علم ہیں ان کا وسیلہ بنتے ہیں، اور علم کی انہیں جو ہے نا روشنی فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر مستقبل فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور ہماری گوشہ ناتی بیٹی ہماری آئی ہوئی ہے، ذل ہما ہماری بیٹی آئی ہوئی ہے، اس سے بھی خوش آمدید کہیں گے۔ بیٹے آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور مس آج کے ہمارا موضوع جو ہے اس والے سے شکریہ۔ میں نے کہا طیبی صاحب آج پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ بالکل بھول گئے ہیں کہ کو اینکر بھی ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، آپ کو ہم رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سدرا منیر ہے، اور ہر روز کی طرح بہت ہی خاص مہمان، بہت ہی خاص ٹاپک، جیسے کہ طیبی صاحب نے آپ کو انٹروڈکشن کروا دیا ہے کہ آج کس پہ بات ہونے والی ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ سے ایک ایسا معاملہ رہا ہے، یقینی طور پہ سوالات بہت سارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور ہمارے رویے یہ بن چکے ہیں کہ ہم لوگ ایک لنگی بندی سی رقم جو ہے، یعنی حساب کتاب جتنی شرح مختص کی گئی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے اتنے پیسے زکوٰۃ میں۔ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ اور پھر دوسرا سب سے اہم سوال جو مجھے بھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، کون سا وہ کرائٹیریا ہے جو زکوٰۃ لینے والوں پر پورا اتریں گے تو ہمیں انہی تک ہی پہنچانی ہے۔ لیکن آغاز کر لیتے ہیں، ذل ہما ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جب بھی میری کوئی بہن پروگرام میں شامل ہوتی ہے یقینی طور پر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں، اور یہ ہماری پیاری بہنیں جب اسکرین پہ آتی ہیں اور کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام دکھا رہی ہوتی ہیں تو دل سے خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتے ہیں۔ ذل ہما بسم اللہ کیجیے، نعت رسول مقبول پیش کیجیے۔ رہا ہے مدینے سے بلاوا، رہا ہے مدینے سے رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔
کسی کی یہاں میں زی نہیں چلتی کسی کی، کیونکہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوب. ذل ہما بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ٹاپک پر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی حافظ سلیم صاحب، ہر روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وظائف کا سلسلہ بتاتے ہیں، نہ صرف آپ کی زندگی کی مشکلات کے حوالے سے، ڈپریشن، ٹینشن، ہر طرح کے مسائل کے لیے سر آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ٹاپک کی جانب آئیں گے اور وظائف بھی ضرور ان سے جانیں گے، لیکن پہلے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آج کا ٹاپک مفتی صاحب سر زکوٰۃ. ایک تو یہ جو ہمارا معاشرتی ماڈل ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، اس میں یہ زکوٰۃ کتنا ضروری ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہی کیوں اسے فرض کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جہاں اسلام کے بنیادی ارکان کا تذکرہ کیا ہے، تو ان میں اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں ہم سب ناظرین جانتے ہیں 5 ہیں، اور ان 5 پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. اور اس میں نماز اور روزے کو جو ہے وہ خاص طور پہ شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ کو تو اسلام نے اسلام کا برج کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا برج ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا انتقال ہوا، تو ابھی بہت سارے لوگ نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کو ابھی اسلام کے احکام کا بھی اچھی طرح سے پتہ نہیں تھا، اور ابھی مال کی محبت بھی ان کے دلوں سے نہیں نکلی تھی. دور جاہلیت سے وہ نکل کے اسلام کی طرف آئے تھے. تو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ان لوگوں نے جن کو ابھی زکوٰۃ کے پورے احکام بھی پتہ نہیں چلے تھے یا زکوٰۃ کے مال میں زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت اسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو آپ نے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اگر بکری کی رسی تک کا بھی کوئی جانور کی زکوٰۃ میں دی جاتی تھی، اب اگر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو اسلام اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا. اسلام کا اس لیول کا سٹینڈ کہ اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کرتا ہے تو حاکم وقت اس کو سزا دے کر اس کو بالکل جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اتنا فوکس اور اتنی ضروری ہے. تو زکوٰۃ جو ہے، کیونکہ اس سارے کا اصل جو مقصد ہے زکوٰۃ کا وہ ہے کہ لوگوں کو انسانیت کو اٹھانا، غریب کو اس کی غربت سے نکالنا، اس کی جو کمزوریاں ہیں، جو اس کی مالی اعتبار سے معاونت کا معاملہ ہے، اس کو بہتر کرنا.
اور معاشرے کا حسن بھی یہی ہے. آج جہاں امیر کو اللہ تعالیٰ نے مال سے دولت سے نوازا ہے وہاں یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اب وہ دینا کس اعتبار سے ہوتا ہے وہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن قرآن پاک نے جہاں فرمایا نا قرآن پاک کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فرمایا یہ لا ریب کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. تو تقوی والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور قرآن میں 20 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا, اور زکوٰۃ ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے, یہ اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں دینا چاہیے. اچھا, رمضان المبارک کا مہینہ کیوں چنا گیا؟ اور ہم نے آپ نے جیسے ابھی قرآن پاک کی آیات بھی ہمیں کچھ حوالے دیے ہیں جہاں بھی نماز کا موسٹلی میں نے دیکھا ذکر آیا, اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے, یہ کیا کنیکشن ہے یہ بتائیے. جی میں آیات بھی میں نے وہی پڑھی ہیں کہ جس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے, اور یہ قرآن پاک میں مسلسل یہ بہت زیادہ ذکر اکٹھا آتا ہے, اور اصل میں یہ سارا کا سارا اس بات پہ فوکس کیا گیا ہے کہ کوئی نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ نہ سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کم ہے تو نماز کی اہمیت زیادہ ہے, بلکہ نماز بھی جس طرح ہر مومن پر 5 وقت میں فرض ہے, اسی طرح زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر نماز کی طرح ہی فرض ہے. اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کی فرضیت کا بھی انکار نہیں کر سکتے. نماز جس طرح چوائس نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں تو ٹھیک, نہ پڑھیں تو نہیں, ویسے ہی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی چوائس نہیں ہے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے اور ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا مسلسل ذکر کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ کا کویسچن ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے رمضان المبارک سے تو میم اس طرح ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے. اچھا, رمضان الگ فریضہ ہے, رمضان کے روزے رکھنا جتنے بھی ڈے ہیں ان کے روزے رکھنا ایک الگ فریضہ ہے, زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ ٹائم نصاب کب پورا ہوا. نصاب ہے, سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا, اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی, اور اسی 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنی ویلیو بنتی ہے, جیسے آج اسلامی نظریاتی کونسل نے 5,07,000 سم تھنگ جو ہے وہ ویلیو بنائی کہ یہ آج کا نصاب ہے. جس انسان کے پاس فرسٹ ٹائم اتنی اماؤنٹ اس کی ضروریات موجودہ ضروریات جس سے اس کا مہینے کا خرچ مائنس کیا جائے گا, یہ والی ضروریات مائنس کر کے, اگر کوئی قرض ہے وہ مائنس کر کے, تو اگر جس وقت پہلی دفعہ اتنے مال کا نصاب کا وہ مالک بنتا ہے وہ اس کی زکوٰۃ کی فرضیت کا ٹائم ہوتا ہے. وہ رمضان بھی ہو سکتا ہے, وہ شعبان بھی ہو سکتا ہے, وہ رجب بھی ہو سکتا ہے. اور جب وہ پہلا ٹائم آئے گا جب زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوا, اب وہاں سے ٹائمنگ سٹارٹ ہوگی اگلے سال تک. یعنی لائک آج ہم یہاں پہ 7 رمضان المبارک میں بیٹھے ہیں, تو اگر اس گھڑی میں صاحب نصاب ہوا ہوں تو اب میرا زکوٰۃ واجب ہو گئی, لیکن اس کی ادائیگی نیکسٹ ایئر 7 رمضان المبارک کو ہوگی. اب جس طرح جو جس مہینے میں اس کو اسلامی کیلنڈر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, جس مہینے کے جس ڈے پہ جس تاریخ پہ صاحب نصاب ہوں گے تب زکوٰۃ دی جائے گی. اب زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ اس لیے زیادہ تر لنک کیا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان جو ہے وہ شیطان قید ہو جاتا ہے, تو جس کا نہیں بھی دل کر رہا ہوتا وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ بھی سخی ہو جاتا ہے, اور پھر دیکھا دیکھی بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب یہ کر رہے ہیں تو میں نہیں کروں گا تو میرے امپلائز کیا کہیں گے. تو یہ لیکن اس کو کیا شرعی طور پہ رمضان کے ساتھ ہی زکوٰۃ کو جوڑنا ضروری ہے تو ضروری نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا زکوٰۃ کا ٹائم جو ہے وہ رمضان کے بعد آتا ہے, وہ ایڈوانس میں رمضان کی نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ رمضان کی ایک نیکی جو ہے وہ زیادہ ثواب 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو وہ ایڈوانس میں جو ہے زکوٰۃ کو رمضان المبارک میں ادا کر سکتا ہے. لیکن جس پر زکوٰۃ رمضان سے پہلے فرض ہوئی ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ ڈیلے کرے، تاخیر کر کے رمضان میں آ کے زکوٰۃ ادا یعنی کرے. اگر بعد میں نصاب پورا ہو رہا ہے تو وہ 1-2 مہینہ پہلے رمضان المبارک میں ادا کر دے، لیکن تاخیر بالکل نہ تاخیر نہیں کرنی. تاخیر کرنے کی صورت میں اگر ان کیس اللہ نہ کرے اس کو زندگی نے وفا نہ کی تو اب اس پر زکوٰۃ کی فرضیت کا کویسچن باقی رہے گا کہ تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، ادا کیوں نہیں کی. لہٰذا زکوٰۃ کو ایڈوانس کے طور پہ پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور اس کا ٹائم آ گیا ہے تو لہٰذا اس وقت اس کو کر دیا جائے. البتہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ مال کو سیپریٹ کر دیتے ہیں اور مستحق آپ کے پاس نہیں ملتا، تو اس وقت اگر اس طرح کی تاخیر کا کسی وجہ سے رمضان آ کے مل جاتا ہے تو آپ رمضان میں زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت ہی پیاری باتیں اور کچھ ڈیٹیلز جو مزید مطلب لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن رہتی ہے وہ بھی یقینی طور پر آپ سے سوالات کریں گے. صوفی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں یہ ہماری جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور اسپیشلی جو ہے وہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کرے تاکہ ہم ایک برج بن سکیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اس حوالے سے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا 89 کا کہ ہمیں مجھے مدعو کیا. دیکھیے زکوٰۃ کا جو صرف کرنا ہے اور کس پر لاگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے تو عالم دین موجود ہیں. ہم کیونکہ اس پریکٹس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ دینے والے اور جس پر لگتی ہے اس کے درمیان برج ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا یہ کتنا اہم رکن رکھا ہے کہ جس سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. مثلا ہمارا ادارہ جو ہے کاروان علم فاؤنڈیشن، ہمارا سلوگن ہے زکوٰۃ سے زندگی سازی کا منصوبہ. یعنی آپ کی وہ جو زکوٰۃ ہے جو آپ نے فرض ادا کرنا ہے، اگر وہ آپ اپنے ہی معاشرے میں، اپنے ہی ملک میں، اپنی سوسائٹی کا کوئی باصلاحیت نوجوان اسے پڑھا دیں، اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل کی کسی لائن میں گریجویٹ ہونے کے لیے اسے 2-4 سال اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دیں تو نہ صرف اس کی زندگی کا دھارا بدل جائے گا بلکہ اوور آل ان کے خاندان کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو آپ نے جو فرمایا، میں تو پچھلے 23 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، جو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت اسلامی میں، کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، یہ جو صوفی صاحب نے بتایا کہ ایجوکیشن یقینی طور پہ یہ راشن نہیں دے رہے، یہ چیزیں نہیں دے رہے، بلکہ یہ ہنر دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا سر، یہ اب زکوٰۃ کس پہ لگتی ہے؟ یہ بڑا کوسچن مارک بن گیا کہ اب بہت سارے ایسے بچے پڑھے ہوں گے جن کے، وہ بتائیے ہمیں کہ یہ کس طرح سے ہم نے ان کچھ چیزوں کو پہچاننا ہے. اس حوالے سے قرآن پاک نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سورہ توبہ کے اندر آیہ نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے جو مصارف کہتے ہیں مصرف کو جس پر خرچ کرنا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ جن کو دی جانی ہے ان کی ڈیٹیل میں یہ بیان فرمایا کہ جو فقراء ہیں، جن کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ وہ کسی سے مانگے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. والمساکین، اور دوسری کیٹیگری آتی ہے مسکین. مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا تو ہے لیکن اگلے وقت کا نہیں ہے اس کے پاس. اور پھر آ گیا والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ کی کلیکشن کرتے تھے محکمے کے طور پہ، اور جو ملازمین جو ان کے تھے. والمؤلفۃ قلوبہم، جو نو مسلم اس وقت یا آج کے دور میں نیا کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور مالی طور پہ اس کو معاونت کی ضرورت ہے. پھر فرمایا وفی الرقاب، غلام جو ہیں، جو قیدی ہیں، بے گناہ قیدی ہیں، ان کو آزاد کروانے میں. والغارمین، اور جو مقروض ہیں، اتنے قرضوں میں ہیں کہ اب ان کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو دینی کام اور جو خدمت خلق کے کام ہے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے. یہ اصل مصارف یہ ہیں زکوٰۃ کی. بقیہ جتنی بھی ہم فاؤنڈیشنز کو یا خدمت خلق کے جتنے بھی ڈویژن اور جتنے بھی سلوگنز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، وہ نارملی وفی سبیل اللہ والی جو کیٹیگری ہے
اس میں آتے ہیں. صحیح. نمبر 1. نمبر 2, یعنی وہ بھی کیٹیگری میں آتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جس انسان کو یا جس فاؤنڈیشن کو جس چیز کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, زکوٰۃ کسی ادارے کو ڈائریکٹلی نہیں دی جا سکتی ہوتی ہے, اس وقت تک ادا نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے اصل مصرف تک زکوٰۃ نہ پہنچے. اصل مصرف ہے مسکین, غریب, یتیم, یہ جن کا ذکر قرآن نے بیان کیا. اگر اصل مصرف تک زکوٰۃ پہنچی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. جب تک فاؤنڈیشن کے پاس ہے, میں بھی ایک فاؤنڈیشن کو چلا رہا ہوں, یہ بھی صاحب صوفی صاحب بھی اسی کو ایک فاؤنڈیشن میں, اسی طرح اور دیگر فاؤنڈیشنز. تو ہم سارے کے سارے ہوتے ہیں امین, امانت دار ہوتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ ہمارے پاس امانت کے طور پر آتی ہے, ہم اس کو آپ کی زکوٰۃ کا جو مصرف ہے اس تک پہنچاتے ہیں. اگر ایسا اسٹوڈنٹ جو غریب ہے, جو مسکین ہے, فقیر ہے, جو اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا, وہ اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح فلاحی ادارے جتنے بھی اور ہوتے ہیں, خواہ وہ راشن کی تقسیم کے ہیں, کھانا کھلانے کے ہیں, گھر بنا کے دینے کے ہیں, یا کسی اور طرح سے مدد کرنے کے لیے ہیں, تو وہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو بانڈنگ ہے, ان کی جو گورننگ باڈی ہے, کیا وہ اہلیت رکھتی ہے کہ یہ آگے زکوٰۃ کے امانت کو آگے پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے. تو لہٰذا ڈونر جو ہوتا ہے اس کو ہماری ایک عالم ہونے کے ناطے یہی سجیشن ہوتی ہے کہ آپ پہلے اعتماد دیکھیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کیا وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ قابل اعتماد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری زکوٰۃ کو مصرف تک پہنچائے گا, تو پھر یہ قرآن حکیم کے مصارف کے مطابق اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کہا کہ زکوٰۃ آئی اور آ کر جب تک اس تک پہنچ نہ جائے, اب جتنی ڈیوریشن اس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہے زکوٰۃ کے, اس شخص کی زکوٰۃ ڈیلے ہو رہی ہے, اس کا جو ہے نا, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے, اس پہ بھی کوئی گناہ ثواب ہوگا, یہ بتائیں. ابھی صاحب آپ نے کویسچنز ایسا ریز کر دیا ہے کہ جو شاید اصل میں اس کا تعلق ہوتا ہے نارملی باڈی جو ہوتی ہے نا ان پہ, اور اس وساطت سے آج آپ نے نیشنل چینل پہ بات کر دی ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا جتنی فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں کہ جب آپ کے پاس زکوٰۃ آتی ہے, خدا کے لیے فوری طور پہ اس کے مصرف تک پہنچائیے, کیونکہ جتنا ڈیلے آپ کرتے جا رہے ہیں, ایک بندہ اپنی زکوٰۃ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے لاکھوں روپیہ دے کے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے, جبکہ اس کا فریضہ ادا نہیں ہوا, ابھی راستے میں ہے. تو آپ پر میں نے پہلے کہا ٹرسٹ لیول کیا ہونا چاہیے. ٹرسٹ لیول صرف یہ نہیں ہے کہ خرد برد ہو رہی ہے, ٹرسٹ لیول یہ بھی ہے کہ کیا میری جو اماؤنٹ ہے وہ میرے ٹائم پہ, میں آج پیسے دے کے اور ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے, اور پتہ چلا 2 مہینے تک جو ہے ابھی تک مصرف تک نہیں پہنچی, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پارسل بھیج دی ہے اور ابھی کسی تک پہنچا نہیں. اچھا, ایک اور سوال اس میں یہ شامل کیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینک بھی زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے. جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی رمضان آئے تو ہم زکوٰۃ کاٹ لیں. اب جب بینک نے زکوٰۃ کاٹ لی ہے تو پھر کیا آپ خود بھی زکوٰۃ دیں گے, یا بینک نے زکوٰۃ کاٹی ہے وہ کافی ہوگی؟ یہ کوشچن ابھی جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ زکوٰۃ بینک نہیں, اصل میں بینک نہیں کاٹ رہا, پیچھے آپ کی گورنمنٹ کاٹ رہی ہے اس کو, اور بیت المال اس کو کاٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زکوٰۃ بیت المال جب کر رہا ہے, اور بیت المال پہ پیچھے مفتیان کرام کی اور ان کے علماء کی ایک ٹیم ہوتی ہے, لہٰذا میں اس ڈیٹیل کو تو نہیں جانتا کہ وہ کس طرح سے فوری طور پہ کر دیتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں, لیکن آئی ٹرسٹ کہ انشاءاللہ وہ آپ سب کا ہمارا مال جو ہے وہ ٹائم پہ اور یعنی کہ وہ زکوٰۃ آپ کہتے ہیں ادا ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا, ایک اور سوال اس زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہ آپ زکوٰۃ جب راشن تقسیم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ٹرینڈ بہت زیادہ کورونا کے بعد شروع ہو گیا راشن کا, کہ وہ تقسیم ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے نان مسلم بھی آ جاتے ہیں, وہ آ کے زکوٰۃ یہ شروع کر دیتے ہیں راشن لینا. کیا ہم غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی, اس کو پیسے زکوٰۃ کے, کوئی راشن کی مد میں, اور اس طرح غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, آپ کو منع ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی. زکوٰۃ جو ہے نا یہ اسلامی فریضہ ہے, مسلمانوں پر ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. لہٰذا جو فرض مال کی زکوٰۃ فریضہ زکوٰۃ ہے اس کا مستحق مسلم ہی ہے, اس کو مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے, غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. جس طرح حضرت ماشاءاللہ مفتی شاہد مدنی صاحب جو ہیں, ان کے ماشاءاللہ 100 سے زائد اسکول ہیں بیکن اسکول سسٹم کے نام سے, اور الحمدللہ یہ برانچز چلاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آسرا فاؤنڈیشن کے نام سے باقاعدہ ایک فاؤنڈیشن جو ہے یہ چلاتے ہیں, اور ان کے دوست ہیں, دوستوں نے مل کر یہ آسرا فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, اور نارووال کے اندر یہ فاؤنڈیشن کا جو ہے بنیاد رکھی, اور نہ صرف
میں لاہور میں ایک جگہ گزرا تو دیکھا میں نے آسرا فاؤنڈیشن کی ایمبولینس گزر رہی تھی تو مفتی صاحب کی مجھے یاد آئی کہ جی ایمبولینس کی سروسز جو ہے وہاں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ راشن جو ہے بڑے ہی اثر انداز کے اندر دے رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ برقرار رہے، عزت نفس مجروح نہ ہو. 7 بچیوں کی شادی بھی، اجتماعی شادیاں بھی کرواتے ہیں. اس حوالے سے بھی جانیں گے مفتی صاحب یہ خیال کیسے آیا؟ بہت کم دیکھا کہ میرے علماء اکرام نے کوئی فاؤنڈیشن بنائی ہو، ساتھ وہ بھی کام کر رہے ہو. آپ کا کام منفرد نظر آتا ہے، اسکولز کی چین دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے، فاؤنڈیشنز دیکھتے ہیں تو وہ سلسلہ ہے. ذرا یہ دیکھنے والوں کو بتائیے گا. طیب صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور مخلص دوستوں کا تعاون اور ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک کار خیر میں اپنا صرف کرنا ہے ہمارا. تو اسی لیے ہم چند دوستوں نے مل کے اس کو ترتیب دیا اور سٹارٹ میں ہم نے 10 لوگوں کو راشن دینے سے سٹارٹ لیا اور اب آج اس وقت 3 سال میں اب ہم ہر مہینے کی یکم کو الحمدللہ 200 سے زائد خاندانوں کو ماشاءاللہ راشن دے رہے ہوتے ہیں. اور ربیع الاول شریف میں ہم غریب یتیم بچیوں کی شادیاں ہم نے 2024 اچھا آپ نے یہ نعرہ پہ ختم کیا. لوگ کہتے ہیں یار ربیع الاول میں آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں لائٹنگ پہ، شادی کروا دیں. تو ہم نے کہا شادیاں بھی ساتھ کرواتے ہیں. یقیناً ایسا ہی کیا. 2024 میں ہم نے 9 بچیوں کی شادیاں کا ارینجمنٹ کیے اور 2025 میں ہم نے 20 بچیوں کی اور اس سال ربیع الاول میں انشاءاللہ 2026 میں ہم 30 بچیوں کی جو ہے وہ اچھا شادی مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے، ہم لوگ اپنے آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ملازمین ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسا طبقہ، جس طرح سے میں لوگوں کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں جن کی تنخواہ بہت کم ہے، مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم نہیں کر سکتے، یا پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا ہو لیکن دوسرے وقت کا کھانا جو ہے وہ پتہ نہ ہو. 20-30 ہزار 40 ہزار میں آج کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. سر ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ میں ہاں جی میم، زکوٰۃ میں جو ہے وہ اولین تو حق ہے کہ جو مصرف ہو اور اگر آپ کا بلڈ ریلیشن کوئی ہے تو اس تک پہنچائی جائے. اس میں صرف یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نہیں آپ دے سکتے اور اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. البتہ بہن بھائی ہیں، چچا تایا ہیں، خالہ پھپھو ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اگر یہ مستحق ہیں تو ان کو دی جائے. اور اس کے بعد جو آپ کا ملازم آپ کے لیے محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، آپ کو سٹینڈ کرتا ہے، آپ کو، میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں الحمدللہ 100 برانچز ہیں مجھے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ 700-800 جو ہمارا اسٹاف ہے ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. تو لہٰذا ہماری جتنی بھی، اگر یہ ہمیں بہتر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اگر ہم اپنا پاک مال میں سے زیادہ نہیں دے رہے تو جو ہم پر فرض ہے وہ تو ان تک پہنچایا جائے. اور باقی جو طیبی صاحب بات کر رہے تھے، ہمارا تیسرا کام ہے کہ ہم زکوٰۃ یہی کلیکشن کے ساتھ ہم نے پچھلے سال ایک ایمبولینس جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ آپ نے کہیں دیکھا اس کو، اس سال ہم 2 ایمبولینس کا مزید اضافہ کر رہے ہیں جس میں ہم نے میت کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے نارملی اس کو فری رکھا ہوا ہے، باقی ایک مائنر پیٹرول کا خرچ تو وہ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ہم جو یتیم بچیاں بچے ہمارے ساتھ خاندان اٹیچ ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین کو ہم بتانا چاہیں گے کہ فاؤنڈیشنز جہاں ٹرسٹی کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں نارملی ہمارے پاس اب 200 خاندان کو ہم نے ہر مہینے راشن دینا ہے، لیکن 400 خاندان کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہوگی جو نہیں ہم دے سکتے. تو رمضان میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان تمام یتیم بچوں تک عیدی کے طور پہ تحفے اور فلٹر کیسے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس لوگ ہیں؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور اس حوالے سے ہم کیونکہ صرف ایک ڈسٹرکٹ میں بھی کر رہے تھے، اب اس کو پیمانہ آگے، اس میں ہماری جو سکروٹنی ہے وہ بڑی شاندار قسم کی ہے. ہم نے یتیم کفالت کے نام سے یہ پروگرام رکھا ہے اور ایسے خاندان کے جن کے بچے جو ہیں باپ فوت ہو گئے، بچوں کی عمریں 14 سال سے کم اور ان کی جو مدر ہے وہ کوئی بھی جاب پیشہ نہیں ہے یا کوئی وراثت وغیرہ کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. اسی طرح جو معذور ہے بالکل یا نابینا ہے یا کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا اپنے بچوں کے لیے، تو یہ ان چیزوں کو ویلیو کر کے پھر ہی. خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور خالد بھائی الحمدللہ کاروان فاؤنڈیشن کو جس انداز میں لے کے چل رہے ہیں، ان کا بڑا اچھا ایک سسٹم ہے کہ یہ بچوں کو جو ہے راشن بھی مہیا کرتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں جن کی اسکالرشپس ہوتی ہیں، جو بچے ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور الحمدللہ MBBS تک جو ہے یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بچے انجینئرز بن رہے ہیں. کاروان فاؤنڈیشن ایک علم کا کاروان بنا رہی ہے اور بہت تعداد کے اندر جو ہے یہ کم وسیلہ لوگوں کو وسیلہ بنتے ہیں. خالد بھائی بتائیے گا اس سال کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ دی ہے اور ساتھ راشن
کتنے لوگوں کو مہیا کیا، اور ساتھ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ ترتیب کرتے ہوئے، اور کتنا مشکل ہے یہ بتائیے گا ساتھ. اچھا، میں پچھلی ڈیبیٹس میں میرا خیال ہے کچھ مبہم ایک دو چیزیں شاید وہ اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ. جی جی. میں کیونکہ این جی او سیکٹر سے ہوں اور 23 سال ہو گئے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. پاکستان میں کوئی بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ ہے جس کے شرعی معنی امین ہی ہیں اور امانت ہے، اور اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اگر وہ اپنی بھی ڈونیشن یا زکوٰۃ اس میں پول کرتے ہیں تو وہ بھی اس رقم کے بھی امین ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان کا لا ہے. اس کا مطلب امین ہے اس کا مطلب. جی ہاں. تو الامین اکیڈمی کا بھی ساتھ ذکر آپ کر دیجیے. بالکل. ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی این جی او جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہیں اور ڈسبرسمنٹ کر رہی ہیں، ہر این جی او کے ساتھ کوئی نہ کوئی عالم دین بطور ایڈوائزر ایسوسییٹ ہے. اچھا. صحیح. جیسے ہم کاروان علم فاؤنڈیشن جب ہم نے بنائی تو ہمارا خیال تھا کہ یہی والی بات کہ کس لیول کے بچوں کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. میں آپ کو یہاں کاروان علم کیا پاکستان کی تمام این جی اوز کے بارے میں، ایون علامہ صاحب کی این جی او میں بھی تو 100% ایسا ہوگا، یہ خود عالم دین ہیں، تمام این جی اوز زکوٰۃ کو اپنے اکاؤنٹس میں الگ سے ریکارڈ کرتی ہیں. صحیح. زکوٰۃ کے بینک اکاؤنٹس بہت ساری جو بڑی این جی اوز ہیں پاکستان میں، الخدمت ہے، اخوت ہے، جن کا بجٹ اینول اربوں روپے کا ہے، ان کے زکوٰۃ کے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس ہی الگ ہیں. صحیح. جو ہم جیسے سال کے کچھ 4-5 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے بچوں کو دیتے ہیں اور 400-500 اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپس جاری ہوتی ہیں، ایون ہم بھی اپنے جو آڈٹ ہیں فائنینشلز ہیں ان میں زکوٰۃ کو الگ سے شو کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ کے پاس زکوٰۃ ہمارے پاس آ جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ 1 کروڑ زکوٰۃ آ گیا، اس کا پھر اہتمام ہے کہ وہ ایک تقویٰ ہے یا بریک مزید بریک بینی سے آپ چیک کرتے ہیں کہ ہاں انتہائی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہے. اور دوسری بات جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 1 سال اگر ایڈوانس ہو سکتی ہے تو جس سال کی ہے ود ان ایئرس دی جا سکتی ہے. وہ ایک دنیا داری کا بندوبست ہے کہ اگر آپ نے ہاسپٹل بنایا تو ممکن ہے آپ کو جو زکوٰۃ کٹھی ہوئی ہو 1 مہینے میں ہی خرچ ہو جائے، اور باقی آپ ڈونیشنز پہ کوششیں کر کر کے کئی طرح کی اماؤنٹ آتی ہے، صدقہ بھی آتا ہے، ڈونیشن بھی آتی ہے، زکوٰۃ بھی آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ بالفرض کوئی انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں جیسے ہم ہیں، اب سال میں بعض دفعہ 4 قسطیں ہیں، عموماً 2 سمیسٹر فیسز دینی ہوتی ہیں، اماؤنٹ کلب تو ہوئی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ایک این جی اوز کا بندوبست ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی این جی اوز پاکستان میں وہ تمام مسلمان چلا رہے ہیں اور زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، تو وہ 100% زکوٰۃ کا جو مفتی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس کا جو نا ثواب صرف پینڈنگ پہ بس، باقی اس کی زکوٰۃ تو میں واضح تھوڑا سا اس لیے کر لیا کہ میرا خیال. اچھا، میں ایک موقف لینا چاہوں گا، لیکن یہ فائنینشلز میں شو کرنا پڑتا ہے، یہ گورنمنٹ کے بھی رولز ہیں. جی اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک موقف لے لیں اسی بات پہ. خالد صاحب تجربہ کار آدمی ہیں، یہ اپنی پریکٹسز کو بیان کر رہے ہیں. میں آپ کو شرعی نقطہ نگاہ بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. شرعی نقطہ نگاہ میں ہونا ایسا چاہیے، ہونا بھی ایسا چاہیے اور ایسا ہی ہوتا ہے تو ہی ٹھیک ہے. اگر کہیں کوتاہی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے، مستحق تک پہنچے گی تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. جی اچھا، میں آپ کا سوال تھا کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کب سے بنی اور اب تک. کاروان علم فاؤنڈیشن کچھ 23 سال پہلے اردو ڈائجسٹ ایک پاکستان کا بڑا معروف جریدہ ہے، بڑے نیک نام لوگ ہیں. پھر ہم نے مختلف واکس آف لائف سے کچھ لوگ لیے جن میں اسلامک اسکالرز بھی تھے، کچھ لٹریچر سے تھے، اساتذہ تھے، بزنس مین تھے. تو یہ ایک ایسا ادارہ بنانے کا ہم نے سوچا کہ وہ بچے قوم کے جو کسی نہ کسی طرح انتہائی مجبور ہیں، مقروض ہیں، ان کے والدین معذور ہیں، لیکن وہ میرٹ پہ کسی بھی یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کسی ڈسپلنز میں آتے ہیں، تو یہ قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنے صدقے اور زکوٰۃ سے اگر ہم ان کی فیسز دے دیں، 2-4 سال ان کو لے کے آگے بڑھ جائیں، ہائر ایجوکیشن میں انہیں آگے لے کے چلے جائیں، تو
قوم کو ڈاکٹرز, انجینئر, اساتذہ, عالم دین بھی چاہیے, ہنرمند چاہیے. میں بتاؤں کہ اب پنجاب یونیورسٹی میں, شیخ زید, تمام یونیورسٹی میں, سوشل سائنسز میں ہم نے اسلامک اسٹڈی میں بی ایس آنرز بے شمار بچے ہنڈریڈز میں جو گریجویٹ ہوئے ہیں اور آج پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, اسلامک اسکالر بن چکے ہیں بہت سارے. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں جو کنسلٹنٹ بن چکے ہیں. فیوچر پلان کیا ہے آپ لوگوں؟ دیکھیے فیوچر تو یہ ہے کہ یہ ایک دائرہ کار ہم نے طے ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. فیوچر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائل دے, وہ کسی بھی صورت ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائیں. اب دیکھیے 102 یونیورسٹیز, میڈیکل کالج اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے پورے ملک کے جن کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں. اب ہم کوئی 500 کے اراؤنڈ اسکالرشپس رہتی ہیں اور ایک بچے کا خرچہ تقریباً ہمارا جو ہے 1,20,000 سے 30,000 تک ہے, اور یہ سرکاری تعلیمی ادارے ہیں. اچھا میں سالانہ. اچھا میں یہاں ایک اور بات کر دوں کہ یہ جو ہماری جو ڈونیشنز آتی ہیں اور ہم براہ راست اس بچے کی فیس جمع کروا دیتے ہیں, ایک تو یہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایون پیچھے بات ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ والا پورشن ہم سب سے پہلے کلوز کرتے ہیں, وہ اس کی ڈسبرسمنٹ امیجیٹ کر دیتے ہیں. دوسرے کہ آپ کے پاس کیونکہ ایک سہولت ہے, جی ہاں, وہ کنٹینیو کر جاتے ہیں. تو بہرکیف ہمارا فیوچر پلان بالکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ وسائل دے, لوگوں کو آپ اس میں شامل کر سکیں. بہت پیاری بات کر رہے ہیں خالد بھائی. ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو تعلیم اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان ہوں اتنا ہی ہمارا جو نا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کیونکہ سلیم بھائی ہوتے ہیں اور وظائف عنایت کرتے ہیں, اور کیونکہ آپ پسند بھی کرتے ہیں سیگمنٹ کو, اور میں چاہوں گا کہ آج کا وظیفہ ضرور لیں سلیم بھائی سے. کون سا وظیفہ عنایت کر رہے ہیں, کتنی بار پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف کتنی بار پڑھنا ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج جی سورہ الناس کا جو وظیفہ ہے اس میں یہ ترتیب ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ 11 دفعہ اول آخر ہے, اور 100 دفعہ جو ہے ہم سورہ الناس کو پڑھیں گے اگر, تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ یہ کام میرا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ سورہ الناس کو پڑھیں. اس کے علاوہ دوسری اس کی فضیلت یہ ہر طرح کا اس میں آپ کو پریشانی ہے کہ بھئی یہ کام ہوگا یا نہیں, کوئی وسوسے ہیں کام میں تو وہ پورے ہو جائیں گے. آپ یہ پہلے پڑھ لیں تو اس میں وسوسے ختم ہو جائیں گے, آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا. 7 دن تک پڑھیں تقریباً. نہیں, کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کسی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کہیں پہ درد ہو رہا ہے تو آپ سورہ الناس کو پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 دفعہ 7 دفعہ پڑھیں اور اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ درد کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں ساری باتیں. مطلب اگر ہم اتنے قابل نہیں کہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی جی نہیں یہ وظیفے نے کام نہیں کیا, تو پہلے آپ نے وہی بات ہو گئی کہ 5 وقت کی نماز بھی ساتھ ہے اور سارے جو لوازمات ہیں اسلام کے وہ سارے ہم نے پورے کرنے ہیں, تو تب جا کے ہمیں وظائف نے کام دینا ہے. جی اچھا یہ بتائیں سلیم بھائی کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ دیکھ کر, موبائلز پر دیکھ کر وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, یا اس کے کوئی جو ہے نا ان کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی رہنمائی کر دیں. جی بالکل, جیسے ہم لوگ یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہم دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کامل وظیفہ ہے بھی یا نہیں, مستند بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معلم سے, اپنے استاد سے, اپنے پیر سے پوچھیں, بزرگ سے اپنے سے پوچھیں جو صالحین اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں دنیا میں ہیں, جنہوں نے دین کا کام, جن کی ذمہ داری ہے, آپ ان کے پاس جائیں, ان سے وظائف لیں. اور وظائف یہی نہیں ہے کہ آپ مطلب کو الٹی سیدھی بات انہوں نے بتانی, انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالہ دے کے آپ کو تو وہ چیزیں آپ کو تجویز کرنی ہے, تو وہ اسی طرح سے وہ پڑھیں. جیسے ہم کسی بھی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, بہت سارے پیر صاحب تو اللہ کا ذکر بتاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ سانس کے ساتھ لینا ہے ذکر کرنا آپ نے اللہ کا, کچھ کہتے ہیں بلند آواز میں کرنا اللہ کا ذکر, یعنی کہ اپنے دل کو پاک کرنا. جیسے وہ ایک مصرع ہے, الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, نفی اسبات دا پانی ملیا, ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا, جہاں پھلاں تے آئی ہو, جیوے مرشد کامل باہو, جے اے بوٹی لائی ہو. ہم ضرور بالضرور اپنے پیر اور استاد کے پاس جائیں گے, تب جا کے ہم
وہ وظیفہ کریں گے، خوبصورت یوٹیوب پیغام سے نہیں کریں گے. خوبصورت پیغام دیا سلیم بھائی آپ نے. مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس وظیفے کو ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ نماز لازمی پڑھیے. نماز مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ سر سجدے پر رکھ کر اپنے رب کو پکارے, اپنی حاجات اس کے حضور پیش کرے, اللہ سے دوستی کر لیجئے, زمانے والے آپ کے دوست بن جائیں گے. ہم خالد بھائی ایک لائن کا کیا پیغام دیں گے ہمارے آج کے پروگرام میں؟ میرا پیغام تو وہی ہے جی کہ پاکستان کو اگر خوشحال, پرامن اور مضبوط ملک ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے جو نوجوان ہیں انہیں عصر حاضر کے تعلیم, علم اور ہنر سے آراستہ کرنا. بے شک کرنا چاہیے. مفتی صاحب سے سر میرا آخری سوال, اور میں چاہوں گی بڑا چھوٹا سا جواب دے دیں میری اپنی انفارمیشن کے لیے. خواتین ہوتی ہیں, ان کے پاس گولڈ ہوتا ہے, اپنے پیسے ہوتے ہیں, لیکن زکوٰۃ گھر کا سربراہ دے رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنی زکوٰۃ علیحدہ دینی ہے اپنی چیزوں سے, یا سربراہ دے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ اس کا جواب میں سوال ہے کہ کیا وہ سونا اور چاندی سربراہ کا ہے یا نہیں, ہمارا ہے وہ وہ ہمارا ہے, جس کا سونا اسی پہ زکوٰۃ. ٹھیک ہے. خوبصورت پیغام دیا مفتی صاحب نے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل, اور میرے بعد کاشف بھائی یہاں پہ ہوں گے اور آپ سے دین کی باتیں بھی کرتے ہیں, صوفیزم کی بات بھی سناتے ہیں. یہاں جائیں گے بریک پہ اور انشاءاللہ واپس جب آئیں گے تو کاشف بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے میں سے. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق